نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی. پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن کریم جو واقعات ذکر کرتا ہے وہ برائے عبرت ہوتے ہیں، نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. فضول قصہ گوئی یہ قرآن کریم کا نظریہ نہیں. اسی وجہ سے کوئی واقعہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کبھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا آگے کیا ہوا؟ میں جواب دیتا ہوں کہ جتنا ہوا وہی کافی، اس کی ضرورت تھی اس کو بیان کر دیا. دنیاوی اعتبار سے جو کتابوں میں واقعات نقل کیے جاتے ہیں وہ حشو و زوائد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم مبالغے سے پاک ہے. دیکھیے یہاں فرما رہے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اب آپ کے سامنے بالکل سچا واقعہ بیان کر. کن کا واقعہ بیان کیا؟ اصحاب کہف کا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ جم گئے. پوری حکومت جو ہے مخالف ہو گئی، لیکن یہ توحید سے نہ ٹلے. قرآن کریم یہی بتانا چاہتا ہے کہ توحید پر استقامت اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارے رب اللہ،
اس کے بعد اس کے اوپر جم گئے. کیسے جمے؟ جیسے حضرت بلال جمے، حضرت صہیب رومی جمے، حضرت خباب ابن ارد جمے، جیسے انبیاء جمے. اور جمنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، جیسے اصحاب کہف ڈٹ گئے. آج ہمارا یقین بہت کمزور ہو چکا. دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، ڈاماڈول ہے. آج سب سے زیادہ ایمان پر محنت کرنے کی شدید ضرورت ہے. آج کل اخباروں میں یہ خبریں گشت کر رہی ہیں، فلان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. یہ کس حد تک حقیقت ہے؟ ابھی ایک خبر یہ آئی کہ 2 عورتیں یعنی 2 نوجوان لڑکیاں پکڑی گئی. یہ اصل میں ہندو ہی تھی، لیکن انہوں نے برقع پہن رکھا. تو تصویر اس طرح سے بتائی گئی کہ دیکھو مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، حالانکہ وہ تو غیر ہے لڑکی. تو یہ دھوکہ بازی بھی چل رہی. ایک تو دھوکہ بازی چل رہی، دوسرا پروپیگنڈا بہت چل رہا ہے. بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی، بیچارے مسلمان گھبرا گئے. کیا کرنا چاہیے؟ اب RSS والے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا ٹارگیٹ اب پورا ہونے کا ہے، اب لڑکے جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں، اب ان کو جو ہے ایمان سے نکالنے کی محنت کریں. ابھی بھروچ میں ایک لڑکا جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا، کافر بن گیا، ہندو بن گیا. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دماغی اعتبار سے مفلوج تھا، لیکن وہ ہوا کھڑا کیا کہ دیکھو ہم بنا رہے ہیں، غیر بنا رہے ہیں، ہندو بنا رہے ہیں. جس کو اللہ پکا ایمان دے دیتے ہیں وہ لوگ بھاگتے نہیں. میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، انہوں نے سچا عذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی میں تبوک میں نہیں گئے. حضور نے ان کا عذر منظور کیا اور یوں کہا تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا. فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ سچوں کا ہوتا ہے امتحان اور کچے پھرتے ہیں آرام سے. اب جب سچوں کا امتحان ہے تو امتحان کیا ہوا؟ امتحان یہ ہوا کہ وہ منافق جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر حضور کے سامنے عذر خواہی کر رہے تھے وہ معاف کر دیے. انہوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو
کعب ابن مالک کو بھی کہا ایسا کچھ جھوٹ کا آرٹ نکالو کہ تمہارا بھی کام ہو جائے. کعب ابن مالک نے کہا جھوٹ بولنا تم سے اچھا مجھے آتا ہے، لیکن سرکار کے سامنے ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا، نبی کو دھوکہ دینا نہیں ہو سکتا. وہی فوراً جو ہے پکڑ کریں گے اور لکھا جاؤں گا جھوٹا تو قیامت تک کے لیے لکھا جاؤں گا، قرآن میں پڑھا جائے گا. تو ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. اور سچ بولنے والوں کا انجام بڑا اچھا ہے. یہ آیت ہم لوگ مشہور ہے جو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. حضرت کعب ابن مالک سچے رہے اور سچوں کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور قرآن کریم میں ان کا اچھا تذکرہ قیامت تک کے لیے کیا. طے کر لیا کہ جھوٹ پہلے بھی نہیں بولا تھا اور آئندہ بھی کبھی نہیں بولو. حضور نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، کوئی تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا مدینے میں. سلام کا جواب بھی دیں گے تو آہستہ دیں. ٹھیک. دو دوسرے حضرات بھی تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ. وہ تو بوڑھے تھے، گھر میں بیٹھ گئے. کعب ابن مالک ذرا مضبوط تھے تو بازار میں گھومتے تھے، جیسے ہمارا مزاج ہے بازار میں گھومنے. ادھر ادھر چکر کاٹتے تھے، لوگوں کے چہروں میں غور کرتے تھے کہ کیا حال ہے. کسی کو زور سے سلام بھی کر دیتے تھے، پھر اس کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ ہلتے گے. کتنے دن کا بائیکاٹ ہوا؟ 50 دن. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ اتنا مشکل ہو گیا ان کے لیے یہ زمانہ کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے. یہ حال تھا. اس کے دوران مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ تھی غسان. غسان کا بادشاہ بار بار پر تولتا تھا مدینے پہ حملے کے لیے، لیکن ہمت نہیں بنتی تھی. سرکار کا رعب ایسا، حضور کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک جاتا تھا. علماء نے لکھا کہ 1 مہینے کی مسافت کیوں بتلائی؟ فرمایا زیادہ تر حضور کے دشمن 1 مہینے کی مسافت تک رہتے تھے. یہ رعب ان کو حملہ کرنے سے روکتا تھا. اس نے وہاں سے لیٹر لکھا، سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم کو چھوڑ دیا، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہاری عزت افزائی بھی کریں گے، محلات بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، آ جاؤ، کنورٹ ہو جاؤ. اتنے سخت حالات میں تو کہ کوئی بات نہیں کرتا، قصور کچھ نہیں، اتنی آزمائشیں، چل چھوڑ جاتا ہوں. شاید ہم ہوتے تو ایسا کر بیٹھتے. ایک جماعت گئی، اللہ کے راستے میں نکلی. ایک جگہ جا کے قیام کیا. مسجد والوں نے مخالف تھے،
بستر اٹھا کے پھینک دیا، سامان اٹھا کے پھینک دیا۔ سب ساتھیوں نے کہا کہ چلو پاسے گھر چلو નથી રહ્યું એની જમાતની અંદર મગજમારી કરવાનો આટલી મારે ને આમ કાઢી મૂકે ને બધું શું જરૂરત છે આપણે? હું એ લોકોની પાસે આપણે લેવાના था પૈયા, पैसे लेने के इनके पास से, एक तो दिन पहुंचाने का ना मारे भी खाने। लेकिन जमात के अमीर ने मस्जिद के बाहर रोक कर अल्लाह से कहा कि अल्लाह आज जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाली सुन्नत के लिए तूने हमको कबूल कर लिया। एक वाकया याद है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ रहे थे। बहुत लंबी तहज्जुद, और कई दिनों तक पड़ी तो पैरों पर वरम आ गया। जब पैरों पर वरम आ गया तो घर वाले तरस खाए कि अपने ऊपर रहम करो, देखो पैरों का हाल क्या हो गया है। कि तुम लोग तरस खा रहे हो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे तो हदीस में आता है हत्ता ततवर्रमा कदमाहु, आपके कदम मुबारक जो हैं उन पर वरम आ जाता था। अल्लाह ने वो सुन्नत पूरा करने का मौका दे दिया। मैं तो खुश हो रहा हूं। दोस्तों, सुन्नतों की पाबंदी बड़ी नेमत है। कल ही बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ गुजरी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक साहब ने सवाल किया कि हजरत, हम आपके अंदर 4 चीजें देखते हैं जो दूसरे सहाबा नहीं करते, आप ही करते हैं, ऐसा क्यों? नंबर 1, आप रुकनैन यमानियैन ही का विश्वास करते हैं और जो अरकान है काबा है उनको छूते भी नहीं, टच नहीं करते। एक दूसरा, आप जो है बगैर बाल के पॉलिश किए हुए जूते पहनते हैं। नंबर 3, आप जो है जर्द रंग इस्तेमाल करते हैं, जर्द रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, सब लोग जिलहज्जा का चांद देखकर एहराम बांधते हैं और आप 8 तारीख को बांधते हैं। ये 4 अनोखी चीजें आपने देखी, फरमाया 4 चीजें इत्तिबा सुन्नत में कर रहा हूं। नंबर 1, मैंने रुकनैन यमानियैन के अलावा हुजूर को निसास करते नहीं देखा। जितना मेरे नबी को करते देखा इतना कर रहा हूं। एक बात, सरकार के नक्शे कदम पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में किसी ने देखा कि हुजूर जा रहे हैं और हुजूर के पीछे नक्शे कदम तलाश करते हुए इमाम बुखारी चल रहे हैं। ये इमाम बुखारी की इत्तिबाए सुन्नत में गायत मेहनत। बुखारी शरीफ कोई मामूली किताब नहीं। इमाम बुखारी चाहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे वो अखलाकियात हो, चाहे वो उक़ूबात हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो मईशत हो, सुन्नतों के मुताबिक।
دوسری چیز میں نے حضور کو زرد رنگ استعمال کرتے دیکھے. یاد رہے کہ زرد رنگ سے مراد گہرا براؤن کلر ہے. یہ سادھو سنت جو واپرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. وہ جو گیروا کلر ہوتا ہے جو زعفرانی ہو جو بی جے پی والوں کا رنگ ہے وہ نہیں. ڈارک براؤن استعمال کیا ہے سر. یہ مردانہ رنگ ہے. حضور کو یہ استعمال کرتے دیکھا اس بنا پر استعمال کر رہا ہوں. سنت سمجھا رہا ہوں آپ کو. سرکار کے زمانے میں یہ جوتے جو ہیں انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ آج جو ہے جوتوں نے ترقی کی. کیسے کیسے جوتے ملتے اور کتنے مہنگے مہنگے ملتے ہیں. حضور کے زمانے میں ایک ہی طرح کا جوتا ہوتا تھا. چمڑے کا جوتا یا چپل اور اس پر بھی اوپر بال ہوتے تھے. چمڑے کے اوپر بال لگے ہوئے. حضور کو کسی بادشاہ نے ہدیہ بھیجا تو وہ ہدیہ جو تھا وہ ایسے جوتوں کا تھا جو پالش والا ہے, بال نہیں ہے اس کے اوپر. جیسے ابھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جوتوں میں بال نہیں ہوتے. فرمایا میں نے سرکار کو استعمال کرتے دیکھا اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اور چوتھی بات, میں نے سرکار کو دیکھا کہ یوم الترویہ یعنی 8ویں تاریخ کو احرام باندھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بنا پر میں بھی اسی اتباع میں یہ کام کرتا ہوں. اتباع سنت میں چند صحابہ بہت آگے ہیں جن میں سے نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر ملا. لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے آ جاؤ. فوراً روئے, ہائے ہائے میرا ایمان اتنا کچا ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ اب لوگ لالچ کرنے لگے کہ مال کی لالچ دیں گے تو بدل جائے گا, ایمان چھوڑ دے گا. ہائے ہائے افسوس میں کتنا کمزور مسلمان ہو گئے. لڑکیاں چلی جا رہی ہیں, کیا کریں گے دوستو؟ چند چیزیں میں آپ کو ایڈوائس کے طور پر بتلاتا ہوں. پہلے تو ان کے پاس سے موبائل لے لو. یہ موبائل نہیں ہے, یہ میزائل ہے. زیادہ بگاڑ تو اس پر پھیلائے. ابا جان نے پاس ہوئی نمبر 1 پر آئی تو موبائل دلا دیا, مصیبت کھڑی کر. نمبر 2 گاڑیاں دے دی. نمبر 3 ایسے کالج میں داخل کیا جہاں مکس تعلیم ہوتی ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ ہیں. نمبر 4 پردے کا اہتمام نہیں. نمبر 5 عقیدے کی کمزوری ہے. بچیاں مکتب میں جاتی ہیں, بچے بھی مکتب میں جاتے ہیں, لیکن مکتب کی عمر زیادہ تر پڑھ لیا. 5 سال کو آپ نے بچے کو داخل کیا تو 10 ایئرس جو ہے یعنی 10 سال کی عمر کے اندر بچہ فارغ ہو گیا. اس کے بعد اس نے مکتب چھوڑ دیا, مدرسہ چھوڑ دیا, اب دنیا داری کے اندر لگ گیا. اب کالج کر رہا ہے, اسکول کر رہا ہے, HSC کر رہا ہے, اب نیٹ کر رہا ہے, اب فیٹ کر رہا ہے, یہ سب میں لگ گیا. اب مدرسہ چھوڑے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 سال کا عرصہ ہو گیا. جو پڑھایا تھا اس پر پانی پھر چکا ہے. وہ عقیدے پڑھے تھے تعلیم الاسلام میں, وہ بھی سب دھل گئے, ختم ہو گئے. اور اللہ سے ہونے کا یہ یقین دعوت کے کام میں تو نکلا نہیں, علماء کے بیان میں بیٹھتا نہیں. کیا کریں گے؟ یہ جو بھاگم بھاگی کا جو نظام چل رہا ہے نا موجودہ دور میں, اس میں ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں.
دوسرے کر رہے ہیں محنت، ہم لوگ نہیں کر رہے. ابھی کل واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ میں لکھا تھا کہ یہ جو بھرواڑ ہے نا، بھرواڑ جو بھینسیں چراتے، وہ ایجوکیشن سینٹر بنا رہے ہیں جس کی قیمت 45 کروڑ روپیہ ہے. 45 کروڑ کا ایجوکیشن سینٹر بنا رہے ہیں. کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے رہیں گے، روتے رہیں گے حالات پہ؟ اس امت کو حالات پہ رونے کے لیے نہیں بنایا ہے. کام کرو، جب دیکھ رہے ہو تو تیار ہو جاؤ، غافل مت رہو، سو مت رہو، چوکنا ہو جاؤ. خالی تذکرے مت کرو، یوں ہوا، کب تک کرو گے؟ تو ہم سنتے آئے ہیں یہ تذکرے تو. ارے پہلے شدھی سنگٹھن والوں نے ایک مہم چلائی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی. وہ شدھی سنگٹھن کے زمانے میں ہمارے علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے مدارس قائم کیے اور دین کی ایسی محنت کی کہ شدھی سنگٹھن کی شدھی ہو گئی، ختم ہو گیا. آج ہم کو بڑی عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مدارس کا قیام کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر نمازیں، عبادتیں اور سب سے زیادہ عقیدہ، اس کی مضبوطی کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ ٹیم بتاتا ہے کہ ختم ہوا، اس لیے بات بیچ میں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.